اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا اسلام کی بنیاد ہے اور اس کی فرمانبرداری ساری مخلوق پر لازمی فریضہ ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ایک اللہ سے محبت کی دلیل ہے اور اس کے ایمان کی درستی کی علامت ہے۔ اسی لیے جو انسان کے نفس کے اندر بھلائی اس میں معاون ثابت ہوتی ہے اور انسان جو ہے اچھی فطرت والا وہ نیکی کی طرف مائل رہتا ہے۔ ایمان ہے بھی اخلاق، ایمان اور اقوال کا ایک مجموعہ جو ان ساری چیزوں کو جمع کر لیتا ہے۔ وہ ایمان کو بھی درست کر لیتا ہے، تقویٰ بھی حاصل کر لیتا ہے، اور جو ان چیزوں میں کمی کرتا ہے اس کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے اور تقویٰ بھی اسی لحاظ سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ایمان کے حصوں میں اور بہترین فضائل میں، اعلیٰ آداب، بلند اخلاق میں اخلاق حیا بھی شامل ہے۔ یہ وہ اخلاق جو ہر شریعت میں اچھی سمجھی گئی ہے، یہ وہ وصف ہے جو ہر نبی کے ہاں اچھا سمجھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ دین کے حصے ہیں، ایمان کے حصے ہیں، ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا اور کم سے کم حصہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے بندو، حیا انسان کے نفس میں ایک وصف ہوتا ہے جو اس چیز پر ابھارتا ہے کہ ہر بھلائی کی جائے، ہر ایسی چیز کو چھوڑ دیا جائے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ مومن کے دل میں تو لازمی طور پر موجود ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کے احکام بجا لاتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی کرم نوازی پر اس کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے جو اس کو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کی راز کو بھی جانتا ہے، جو اس کی کھلے کاموں کو بھی جانتا ہے۔ جو اس حیا کو اپنا لیتا ہے وہ ساری بھلائیوں کو جمع کر لیتا ہے جو مختلف چیزوں میں موجود ہے۔ اے مسلمانوں، جو انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے ان میں سب سے زیادہ سعادت مند شخص وہی ہے جو حیا اپنا لیتا ہے۔ اسی کے ذریعے انسان عبودیت کو اس طرح اپنا لیتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ جس نے اس کو عقل کے ذریعے جانوروں سے ممیز کیا ہے، وہ حق کا راستہ بھی جانتا ہے، تقویٰ کا راستہ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے والے کی جس نے اس کو بتایا کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے۔ تو حیا انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے۔ اس سے عاری شخص وہی ہوتا ہے جس کی فطرت ہی بدل چکی ہو، بگڑ چکی ہو۔ جہاں تک مومن کی بات ہے تو اس کی حیا ہمیشہ موجود رہتی ہے اور ہمیشہ اس کو حیا آتی ہے اس کام کو کرنے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہو۔ اس کے ہاں حیا ایک فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی حیا کرتا ہے اور لوگوں سے بھی حیا کرتا ہے کہ ایسا کوئی کام کرے جو لوگوں کو پسند نہ آئے، جو برائی ہو، اور اس چیز سے بھی حیا کرتا ہے کہ لوگوں سے ایسی چیزیں مانگیں جو ان کی چیز ہے یا ان کی خصوصیت ہے، یہ اس لیے کہ وہ حیا والا ہے اور اس کے اندر مردانگی بھی موجود ہے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے ہی انسانیت پوری ہوتی ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں، اس میں انسانیت کی صرف ایک ظاہری شکل ہے، اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کیونکہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کی حقیقت انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے اثرات انسان کے ایمان کے مطابق اس کے اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حقیقی مومن اللہ سے حیا کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، اپنے اسماء اور صفات اور افعال میں کتنا بلند ہے۔ وہ حیا کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے۔ وہ حیا کرتا ہے کہ وہ کسی حقیر سی چیز کو اپنے بڑے اور تکبر والے الہ کے سامنے برائی کرے۔ اسی طرح وہ حیا کرتا ہے کہ اپنے نفس کو کم تر چیزوں کی طرف لے جائے اور برائیوں کے دلدل میں اس کو پھنسا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے، وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ حیا نہ کیا کرو، یہ تو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس کو ایسا نہ کہو، حیا تو ساری ہی خیر ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اور تیسری روایت میں ہے کہ حیا تو لاتی ہی خیر ہے، اور یہ ساری روایتیں ہی صحیح کی ہیں، صحیح احادیث میں آئی ہیں۔